جو ہے بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امید کرتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ سبحانہ پروگرام روحانی علاج استخارہ لیے حاضر ہیں، آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ اور الحمدللہ سبحانہ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی آج ہمارے ساتھ حسنین بھائی موجود ہیں۔ کیسے ہیں قبلہ حسنین بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ، اللہ پاک کا بڑا کرم ہے۔ اللہ پاک ایمان کی سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور ناظرین اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ الحمدللہ سبحانہ اس پروگرام میں دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے، کیونکہ بہت سارے ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ میسیجز آتے ہیں، اتنی تعداد میں کالز ہوتی ہیں، میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، مدنی چینل پر الگ میسیجز آتے ہیں، سوشل میڈیا کے پیجز پر الگ میسیجز وغیرہ آ رہے ہوتے ہیں، اور کہ بھائی دعا کروا دیجئے گا، دعا کیجئے گا، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے، ہماری یہ پریشانی ہے۔ تو الحمدللہ سبحانہ اس پروگرام میں ناظرین کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہوتا ہے، تو دعاؤں کے حوالے سے بھی آپ پیغامات دے سکتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناتا چلوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور اس کی بھی ایک اپنی الحمدللہ عز و جل خصوصیت ہے۔ کبھی ہم آپ کو وظائف بتاتے ہیں تو کبھی سکھا بھی رہے ہوتے ہیں۔ بھئی کیا سکھا رہے ہوتے ہیں؟ عملیات بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، تعویذات بنانے کے طریقے بھی سکھا رہے ہوتے ہیں، اسی طرح روحانی علاج بھی سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، تو آئیے شامل کریں گے ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ کے سیگمنٹ آج کے روحانی علاج میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ الکریم جگر کے جملہ مسائل کا روحانی علاج۔ جگر میں کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہو، جگر کا کینسر ہو چکا ہو، الغرض کوئی بھی جگر کے حوالے سے بیماری لاحق ہو، تو دو طرح سے انشاءاللہ الکریم آپ کو میں اس کا روحانی علاج عرض کروں گا۔ ایک تو لکھنے کے حوالے سے عرض کروں گا کہ لکھ کر کیسے استعمال کرنا ہے، دوسرا آپ کو تعویذ بنانے کا بھی میں عرض کروں گا کہ تعویذ بنا کر آپ اس کو گلے میں پہنے اور بازو پہ پہنے، انشاءاللہ الکریم اس سے بھی فائدہ ہوگا اور بیماری ختم ہو جائے گی۔ اگر کسی کو جگر کے حوالے سے کوئی بھی بیماری ہو تو کیا کرنا ہے؟ پارہ نمبر 16 اور آیت نمبر 109 یہ آپ نے پڑھ کر اسکرین پر بھی سامنے آ رہی ہے، بالکل یہ دیکھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے اس آیت مبارکہ کو لکھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ایک پلیٹ لے لیجیے، چینی کی سادہ پلیٹ ہوتی ہے وہ لے لیں، یا آج کل پلاسٹک کی بھی سادہ پلیٹیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ سفید پلیٹ ہو، اوپر کچھ لکھا ہوا نہ ہو، پھول بوٹے وغیرہ نہ بنے ہوئے ہوں، تو بالکل سادہ ہو، تو یہ آیت مبارکہ آپ اس پلیٹ کے اندر آپ لکھیں، بسم اللہ شریف بھی لکھیں اور یہ آیت مبارکہ بھی لکھیں۔ اس کو آپ نماز فجر کے بعد لکھیں گے، اور ایک دن میں 3 پلیٹیں لکھ لیں۔ آپ زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ صبح پینی ہے ایک، دوپہر کو پینی ہے، اور شام کو یعنی رات کو ایک آپ نے پینی ہے، تو یہ آپ نے اس طرح لکھ کر پلیٹ کے اوپر صبح، دوپہر اور رات کو پینی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے یہی آیت مبارکہ آپ ایک سادے پیج پہ لکھ لیں، اور لکھ کر آپ تعویذ کی صورت بنا لیں، یعنی اس کو لپیٹ لیں۔ اسلامی بہنیں جو ہیں اس کو بنا کر گلے میں پہن لیں، اور اسلامی بھائی جو ہیں وہ اس کو سیدھے بازو پر پہن لیں۔ انشاءاللہ الکریم جگر کے جملہ مسائل، جگر کی جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ الکریم یہ ختم ہو جائیں گی۔ چلیں ماشاءاللہ، تو یہ وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا، تو یہ وظیفہ بھی جگر کے امراض میں جو ہمارے ناظرین مبتلا ہیں، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے، تو یہ آیت مبارکہ لکھ کر
اب اس میں پانی ڈال کر پھر یہ پانی پئیں، بفضلہ تعالی اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کے کلام میں بڑی برکت ہے، بڑی طاقت ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو، ورم بعض اوقات آ جاتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، یا جگر بعض اوقات خون نہیں بنا رہا ہوتا ہے، کسی کو تو بیچارے کو جگر کا کینسر ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایام حج قریب قریب اور خوش نصیب ہیں وہ عاشقان رسول کے جو اس سال سفر حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ کئی تو جا چکے ہیں، کئی جا رہے ہیں، کئی جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کسی کی عنقریب آج فلائٹ ہے تو کسی کی کل فلائٹ ہوگی، تو کوئی عنقریب جانے کی تیاری کر رہا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی حرمین طیبین کی بادب باسوق باشوق حاضری نصیب فرمائے۔ تو آئیے ایک ایسا وظیفہ ناظرین میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ انشاءاللہ الکریم اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی حج کا ثواب حاصل ہوگا۔ ہم بظاہر اگرچہ حج پر نہیں جا رہے، لیکن اللہ کی رحمت سے حج کا ثواب ہمیں حاصل ہوگا۔ پہلے حدیث پاک آپ سنیں، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح و شام 100 مرتبہ 100 ٹائمز کیا پڑھا؟ سبحان اللہ، تو اللہ پاک اسے 100 حج کرنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، یعنی وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہیں۔ تو صبح و شام 100 مرتبہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ الکریم، تو اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی کہ وہ 100 حج کرنے والے کی طرح ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنا آسان سا یہ عمل ہے، کتنا آسان سا یہ وظیفہ ہے کہ دیکھیں حاجی حج کو جا رہے ہیں، انہیں حج مبارک ہو، اللہ پاک انہیں حج مبرور نصیب فرمائے۔ ہم نہیں جا پا رہے، ہم کعبے کا طواف کرنے، مزدلفہ، منی اور عرفات کے قیام کی برکتیں بظاہر نہیں لوٹ پا رہے، ہمیں اس مبارک سفر کی سعادت میسر نہیں ہو رہی، لیکن کم از کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ وظیفہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ صبح کو 100 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، اسی طرح شام کو پڑھ لیں سبحان اللہ 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ الکریم 100 حج کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو نیت فرما لیجئے کہ صبح و شام انشاءاللہ الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ 100 مرتبہ پڑھیں گے، تو اللہ کی رحمت سے یہ فضیلت ہمیں حاصل ہوگی انشاءاللہ کریم۔ آئیے ناظرین وقت ہوا ہے آپ کی کال شامل کرنے کا، شامل کریں گے آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ جی میرا یہ سوال ہے روحانی علاج کہ میری والدہ 2 ماہ سے کوما میں ہے۔ میری والدہ کا نام ہے نجمہ بیگم، ان کی والدہ کا نام ہے اشرف خاتون، کے لیے دعا بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی دیں۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ قوما میں ہیں ان کی والدہ، اللہ پاک فضل فرمائے۔ بڑی آزمائش کن یہ کیفیت ہوتی ہے۔ قومے میں جو چلا جاتا ہے نا، بظاہر تو وہ زندہ ہوتا ہے لیکن نہ وہ بول سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے، بظاہر اس کے جسم میں اس طرح کی کوئی طاقت نہیں ہو پاتی کہ وہ خود سے کچھ کام کر سکے، مکمل بیڈ پر وہ آ جاتا ہے۔ تو ان کی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجیے گا اور وظیفہ بھی اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا کہ وہ ہوش میں آ جائے انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ طارق نام ہے، گجرات سے ہوں، والدہ بلقیس بھائی۔ مسئلہ ہے روزگار ہوں، 5 سال سے دل کا اٹیک ہوا، منجی پہ ہوں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، روزگار ہی نہیں۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، ابھی آپ کا استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ میرا نام محمد نواز ہے اور والدہ کا نام غلام فاطمہ۔ سر میرے شناختی کارڈ ہے اور کچھ سرکاری کاغذات ہیں اور کچھ سروس کارڈ ہے، وہ میں سر ایک جگہ گیا ہوں کچھ مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے، تو وہاں پیسے نکال کے وہ میرا کہیں گر گیا ہے سر، تو اس کا میں نے اخبار میں بھی دیا ہے اور FIR بھی درج کرائی ہے، لیکن وہ مل نہیں رہے ہیں، تو انتظار کر رہا ہوں کہ شناختی کارڈ ہے کوئی خانے میں لیٹر باکس میں ڈال دیں تو مل جائے، آج مہینہ ہو گیا وہ مل نہیں رہے ہیں، تو کچھ دعا بھی فرما دیں اور ساتھ وظیفہ۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ کرے جلد آپ کے ڈاکومنٹس، آپ کے کاغذات، آپ کے شناختی کارڈ وغیرہ یہ جلد آپ کو مل جائیں اور مل جائیں گے انشاءاللہ۔ پریشان نہ ہو، اس کا ایک مخصوص وظیفہ ہے، وہ ابھی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ گم شدہ شے کے ملنے کا روحانی علاج، شامل رہیے گا پروگرام میں، ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میری مما جو ہے نا کمر کا آپریشن ہوا تھا، جس وجہ سے ہم نے آپریشن کروایا تھا، تو وہ نا ٹھیک نہیں ہوا، اس بارے میں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ آپریشن کروایا تھا اور آپریشن
ہو گیا ہے لیکن اب طبیعت کچھ ڈسٹرب ہے نا. ابھی چلیں وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, استخارہ بھی کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے. منہ میں چھالے نکل آتے ہوں, زیادہ روٹی یا کوئی کھانا نہ کھایا جاتا ہو, تو اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتا. منہ میں چھالے نکل آئیں. جی فیصل بھائی, منہ میں چھالوں کا ہے کوئی وظیفہ, کوئی روحانی علاج؟ چھالے وغیرہ اگر نکل آئیں منہ کے اندر, حلق میں بعض اوقات نکل آتے ہیں, کیا وظیفہ پڑھیں؟ جی ہاں بالکل, منہ کے اندر دانے بن جائیں, چھالے نکل آئیں ہاتھوں پہ یا کسی بھی جگہ بن جائیں, اس کے لیے یہ ہے, اب منہ کی انہوں نے جو کیفیت بتائی ہے, اب یا رقیب وہ 3 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے یہ پانی پیے, اور اگر کہیں ہاتھوں وغیرہ پہ کہیں ایسے بنے ہیں تو ویسے ہی اپنے ہاتھوں وغیرہ پہ دم کر لیں, انشاءاللہ شفا نصیب. انشاءاللہ کریم. یا رقیب وہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں, اور پڑھ کر اپنے اوپر دم بھی کریں انشاءاللہ کریم, یہ منہ کے چھالے وغیرہ یہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا یہ دیکھیں یہاں یہ خیال رکھیے گا, یہ پیٹ کی خرابی کی وجہ سے بھی, معدے کی خرابی کی وجہ سے بھی جو ہے نا یہ منہ میں چھالے نکل آتے ہیں. پیٹ اگر خراب رہتا ہو تو اس کا بھی پھر علاج کریں, علاج کروائیں, روحانی علاج بھی کروائیں. چلیں اس کا وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اللہ نہ کرے اگر کسی کا پیٹ خراب رہتا ہو, گیس کی شکایت رہتی ہو, قبض کی شکایت رہتی ہو, معدہ خراب رہتا ہو, بد ہضمی کی شکایت ہو جاتی ہو, تو 7 ٹائم 7 مرتبہ یا عظیم یہ پڑھیں, پڑھ کر پانی پر دم کریں اور آپ پی لیں, انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا, اور اگر بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو تو پھر سورہ مرسلات کی یہ آیت مبارکہ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین, یہ 2 آیات مبارکہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر لیں تو الحمدللہ عز و جل بد ہضمی کی شکایت بھی دور ہو جائے گی. یہ 2 آیات مبارکہ ہیں, کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذالک نجزی المحسنین. پارہ 29 سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 43 اور 44. یا پیٹ پر دم کر لیا کریں, پڑھ کر انشاءاللہ کریں ٹھیک ہو جائیں گے. جی اپنا حسنین بھائی استخاروں کے جوابات انشاءاللہ. اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے, بالخصوص وہ بھائی کے جنہوں نے کوما کے حوالے سے اپنے مریض کا کہا تھا, اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے, ان کو شفائے کاملہ صحت نافعہ عطا فرمائے. ان کا استخارہ کیا ہے, استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے. ان کے گھر والوں سے عرض ہے کہ یہ دن میں کم از کم 1 مرتبہ 111 مرتبہ جو ہے 111 ٹائم جو ہے یا سلاموں پڑھ کر مریضہ پر دم کریں, انشاءاللہ خیر ہوگی. اور ایک اور ریکویسٹ ہے گھر والوں سے کہ اگر ممکن ہو تو یہ اپنے گھر میں 1.25 لاکھ دفعہ 1,25,000 ٹائم جو ہے وہ یا سلاموں کا ورد کریں, اور وہ پانی جو ہے وہ اگر پلا سکتے ہوں, ان کو ڈاکٹر پرمیشن دیتے ہوں تو پلائے. ویسے قومے کا جو مریض ہوتا ہے اس کو پانی وغیرہ پلانا الاؤ نہیں ہے, تو لیکن کنڈیشن جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. تو اگر پانی پلانا الاؤ ہو تو وہ پانی پلایا جائے, اور نہیں تو یہ کہ ان پر دم کیا جائے, انشاءاللہ خیر ہوگی. ایک ہمارے بھائی تھے, ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیں پہلے اس میں نا, پانی پلانے کی کنڈیشن کے حوالے سے تو مشورہ کیا جائے. مشورہ کر لیں. جی باقی وظیفہ پڑھنے کے حوالے سے تو آپ سے ہی ظاہر سی باتیں پوچھ رہے ہیں. وظیفہ بھی پڑھیں اور دم بھی کر سکتے ہیں, اگر پانی پلانا ہے تو اس کے لیے بھی ڈاکٹر سے. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا کہ 1.25 لاکھ مرتبہ, جی جی, اب ایک ہی نشست میں ایک ہی مجلس میں اب 1.25 لاکھ کی تعداد یہ پوری کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. نہیں, میں عرض کرتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہے, ہاں یہ چند افراد جو ہے وہ چند افراد یا کچھ افراد مل کر, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی نشست میں پڑھیں, چند دنوں کے اندر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے, اور روزانے کی تعداد بھی مخصوص نہیں ہے, یعنی آپ جتنی روزانہ تعداد پڑھتے ہیں نیکسٹ ڈے اس کے بعد سے شروع کر دیں. لیکن یہ ہے کہ یہ آپ نے 1.25 لاکھ جو ہے چند دنوں میں کمپلیٹ کر لیں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو یہ 1.25 لاکھ کمپلیٹ کرنے سے پہلے ان کے معاملات بہتر ہو جائیں گے. یعنی یوں ہو سکتا ہے نا کہ بھائی ایک دن جیسے 25,000 مرتبہ پڑھ لیے, جیسی کنڈیشن 25,000 مرتبہ پڑھ لیے ہے نا. اگر افراد زیادہ نہیں ہیں تو 1,000 دفعہ پڑھ لیں. ہاں صحیح. اگر افراد زیادہ نہیں ہیں, 2 افراد ہیں تو 500 2 افراد مل کر پڑھ لیں گے 1,000. یعنی روحانی علاج میں بھی الحمدللہ عز و جل آسانی کی صورتیں موجود ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ آپ 1.25 لاکھ کے بولے یار 1.25 لاکھ مرتبہ میں کیسے پڑھوں, آپ اکیلے پڑھنے کا تھوڑی مشورہ دے رہے ہیں آپ کو. گھر کے جو افراد ہیں, گھر کے جو محارم ہیں, تو آپ ان سب کو جمع کر لیں. بھئی بھائی ہیں, بہنیں ہیں, چچا ہیں, تایا ہیں, جو آپس میں رشتہ دار ہیں, محارم میں, سب بیٹھ جائیں اور پڑھنا شروع کریں. تو گھر والوں کو جمع کر لیں, سب مل کر پڑھیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں آپ 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کریں. مختلف اوقات میں, مختلف نشستوں میں, مختلف دنوں میں آپ 25 کا ہدف ایک بنا لیں, اور 7 دنوں میں الحمدللہ بلکہ 5 دن میں آپ کی یہ 1.25 لاکھ کی تعداد جو ہے یہ پوری ہو جائے گی ماشاءاللہ.
تو یہ پڑھیں قومی کے مریض کے لیے، الحمدللہ سبحان ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا پاورفل اور بڑا طاقتور یہ وظیفہ ہے حسنین بھائی، 1.25 مرتبہ یا سلام کا ختم کرنا انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں آپ کو بھی اور آپ کے گھر میں بھی اور آپ کے مریض کو بھی الحمدللہ سبحان سلامتی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ جی مزید بھی تھے نیکسٹ سے ہمارے ایک بھائی نے دل کے حوالے سے اپنا مسئلہ بیان کیا تھا، ان کا استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک فضل فرمائے۔ دل کے لیے ایک بہترین روحانی علاج یہ ہے کہ 75 ٹائم 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ دن میں اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ خیر ہوگی۔ ایک بھائی جنہوں نے گمشدہ چیزوں کے حوالے سے وظیفہ معلوم کیا تھا، ان کے بیچاروں کے ڈاکومنٹس گم ہو گئے، شناختی کارڈ بھی ان کا گم ہو گیا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کسی مارکیٹ میں گئے ہوں گے، بازار وغیرہ گئے ہوں گے، اب ہوتا ہے بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے یا کچھ سامان جیب سے نکالنے وہ شناختی کارڈ گر گیا، والیٹ وغیرہ نکالا تو اس میں دیگر ڈاکومنٹس وغیرہ بھی گر گئے۔ اب بتائیں بھائی جلدی سے مل جائیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ پاک فضل فرمائے۔ ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ یہ کلمات جو ہیں، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ربی موسیٰ یا ربی کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مسلسل یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ آپ کا گما ہوا سامان جو ہے یہ مل جائے گا۔ نیکسٹ سے ہمارے ایک مدنی منع اپنی والدہ کے حوالے سے انہوں نے میسج کیا تھا کہ والدہ کی کمر میں درد رہتا ہے، ان کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کی فرض اور سنتوں کے بیچ میں جو ہے والدہ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے کمر کے درد دور ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے تمام مریضوں پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ جی جنید بھائی انشاءاللہ الکریم میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین آپ کے، آئیے اب چند ایک میسیجز میں آپ کے شامل کروں گا اور پھر انشاءاللہ الکریم ان کے استخاروں کے جوابات بھی بیان کیے جائیں گے۔ یہ حسنین بھائی استخارے کے حوالے سے ایک میسیج یہ بھی آیا ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے اور میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں، اور ان کا نام آسیہ بی بی ہے، والدہ کا نام زکیہ بی بی ہے، رشتہ نہیں ہو پا رہا، رشتے والے کہتے ہیں لیکن پھر بھی بات نہیں بن پاتی، تو استخارہ بھی کیجیے گا کہ کیا معاملہ ہے۔ اچھا ان کا نام تو احمد رضا ہے، یہ شاید آسیہ بی بی بنت زکیہ بی بی کا استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پتے کی پتھری کا کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، دعا بھی کر دیں کہ بغیر آپریشن کے نکل آئے۔ دیکھیں اللہ نہ کرے اگر کسی کے پتے میں یا مثانے میں پتھری آ جائے تو 46 ٹائم 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، صحیح ہے، یہ پی لیں انشاءاللہ الکریم پتھری نکل جائے گی۔ اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، میری مامی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دائیں بازو میں بہت درد ہے، پورے جسم پر جگہ جگہ کالے کالے نشان ہیں، ان کا استخارہ بھی کر دیں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ یاسمین نام ہے اور والدہ کا نام حمیدہ ہے۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں اور کہا ہے کہ دعا کی بھی آرتے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے۔ اچھا میری صحت کے لیے دعا فرما دیں، ساحل اتاری ہے سرگودا سے، جی بالکل دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت تندرستی عافیت و سلامتی نصیب فرمائے۔ میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے مدینہ پاک کی حاضری کی دعا کیجیے گا، جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کریں گے، اللہ پاک آپ کو بھی بلکہ ہم سب کو ہر مسلمان کو حرمین طیبین کی با ادب حاضری نصیب فرمائے۔ یہ ایک اور میسیج ہے، شہزاد خانے وال تحصیل کبیر والا سے بات کر رہا ہوں، میری سسٹر بیمار رہتی ہے، رابعہ شہزادی نام ہے، والدہ کا نام ہے زرینہ بی بی، جی بالکل استخارہ کرواتے ہیں۔ ابھی حاجرہ ان کی والدہ کا نام غلام سکینہ ہے، اکثر بیمار رہتی ہیں، ان کا بھی استخارہ کیجیے گا کیا معاملہ ہے۔ سفر مدینہ کا وظیفہ بتا دیجیے، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی بادب باسوق مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی ان جاگتی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھوں، کعبۃ المشرفہ کی زیارت کروں، حجر اسود کو چوموں، حتیم کعبہ میں حاضر ہو کر نوافل پڑھوں، مزاب رحمت پر حاضر ہو کر نوافل پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں اور ذکر و اذکار کروں، تسبیحات پڑھوں۔ اللہ پاک یہ مبارک مقامات کی زیارتیں ہم سب کو بھی نصیب فرمائے اور ہم سب کو بھی ہر سال حج کی سعادت نصیب فرمائے۔ چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس کا وظیفہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ علی نے بھی عطا فرمایا، فرماتے ہیں کہ درود پاک کی کثرت کی جائے، کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو، درود پاک پڑھتے رہیں، سچی نیت ہوگی، تڑپ ہوگی، انشاءاللہ کریم کرم ہوگا، حاضری کے اسباب بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے، جب بلاوا آتا ہے نا تو اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔
अच्छा जी, एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तिखारा करवाना है, बच्चे का नाम उस्मान है, वालिदा का नाम साइमा है। ये बच्चा काफ़ी दिन से बीमार है, कभी बुखार हो जाता है और कभी बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। इस्तिखारा कीजिएगा। रूहानी इलाज और इस्तिखारे में सवाल ये है कि सूरत 3 का वजीफ़ा क्या औरतें जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है उन दिनों में पढ़ सकती हैं? तो देखिए, जिन दिनों में कुरान पाक की तिलावत करना मना है उन दिनों में ये सूरह 3 वाला जो वजीफ़ा है ना, ये शादी के लिए किया जाता है। फिर इन दिनों में ये वजीफ़ा नहीं पढ़ सकती, चूँकि ये 40 दिन का वजीफ़ा होता है, तो फिर बाद में इन दिनों को पूरा किया जाए। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि मेरी छोटी हमशीरा काफ़ी अरसे से बहुत ज़्यादा बीमार है, इलाज कराते हैं, कुछ दिन आराम रहता है, फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। हम सब घर वाले भी बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं। इस हवाले से कोई रूहानी इलाज भी बताएं और कोई वजीफ़ा भी बताएं। जी बिल्कुल, इस्तिखारा भी कीजिएगा, वजीफ़ा भी बताइएगा। आयशा नौरीन बिनते महमूदा अख्तर है, रिश्ता नहीं हो पा रहा, इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा। नाज़रीन, आपके इस्तिखारे अल्हम्दुलिल्लाह से किए जा रहे हैं। काफ़ी मैंने मैसेज शामिल कर लिया, मज़ीद भी हैं काफ़ी सारे मैसेज, वो भी शामिल करेंगे जब तक बढ़ते हैं आपकी कॉल्स की जाने। जी चलाइएगा। मैं अटक से मुबशर बात कर रहा हूँ। तो आपसे गुजारिश है कि मुझे वसीफ़ा बताएं, पेपरों में अच्छे नंबर और पेपरों को अच्छे नंबर से पास होने का वजीफ़ा। पेपरों में अच्छे नंबर से कामयाब हो जाएं, सही है। वजीफ़ा तो आपको बता देंगे, मेहनत भी तो करनी है भाई। दिन रात मेहनत करें, कोशिश करें, दिल लगा कर पढ़ें, यकसुई, दिल जमाई, ये ज़रूरी है चीज़ें। तवज्जो, संजीदगी, ये ज़रूरी है चीज़ें। कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगी, और मेहनत ना करें और हम कामयाबी की ख्वाहिश रखें, फिर मज़ा नहीं आता ना। कोशिश कामयाबी की कुंजी है, चाबी। बाकी वजीफ़ा भी आपको बताते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मेरे मामू की शादी नहीं हो रही, बराए मेहरबानी इस्तिखारा कर। मामू का नाम हाफिज रमजान है, उनकी वालिदा का नाम गुलजार बेगम है। मामू का नाम रमज़ान है, इनकी शादी नहीं हो पा रही, इस्तिखारा भी करवाते हैं और वजीफ़ा भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। जी अगली कॉल। जी, मैंने इस्तिखारा कराना है। तो घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। तो वालिदा का नाम है नज़ीरा बीबी, मेरा नाम है इरफान अली। जी इरफान भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं इंशाल्लाह। जी अगली कॉल दीजिए। मैं जो भी कोई काम करता हूँ, किसी काम को मेरा दिल नहीं करता। मेरा नाम आतिफ नवीद है, मेरी वालिदा का नाम कौसर बीबी। जी आतिफ भाई इंशाल्लाह करें, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। अगली कॉल दीजिए। मेरा भाई काफी टाइम से बीमार रहता है, दमे का मरीज है उसको, तो इसका बताए। भाई का नाम मोहम्मद बश्क, अम्मा का नाम अला बचाई। दमा का मसला है, दमा के मरीज लिए आजमाइश कौन, ये कैफियत होती है इसमें। दमा के मर्ज में सांस फूलता है, सांस अटकना शुरू हो जाता है, सांस लेने में काफ़ी दिक्कत, मुश्किल, काफ़ी दुश्वारी होती है, और सर्दियों में तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हसनैन भाई इनका भी इस्तिखारा कीजिएगा, वजीफ़ा भी इरशाद फरमाइएगा। जी फैसल भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि ये वजीफ़ा पूछना चाह रहे थे कि पेपरों में अच्छे नंबरों से मैं कामयाब हो जाऊँ, क्या मशवरा देंगे, क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? आपने मदनी फूल भी बहुत अच्छे दिए माशाल्लाह, समझाया भी कि मेहनत करनी है और दिल लगा के पढ़ना भी है, ये तो ज़रूरी चीज़ है। बाकी दुआ भी करें, नमाज़ों की पाबंदी रखें और अच्छे नंबर आ जाएं, अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। पढ़ने के साथ साथ आपने हर नमाज के बाद 16 मरतबा सूरह इखलास पढ़नी है, और पढ़कर आपने अपने इम्तिहान में पास होने के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह उल करीम अच्छे नंबरों से आप पास हो जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई, दुआ और दवा दोनों ज़रूरी है। ज़रूरी है तो दुआ भी करें और दवा भी करें। दवा क्या है अब इसकी, इम्तिहानात में कामयाबी की, मेहनत, कोशिश, दिल लगाकर पढ़ना, संजीदगी के साथ पढ़ना। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं हम सबक पढ़ते हैं, सबक याद नहीं होता। अच्छा, सबक भी पढ़ रहे होते हैं, मोबाइल भी देख रहे होते हैं, सबक भी याद कर रहे होते हैं, तो दीगर काम काज भी चल रहे होते हैं, सबक भी पढ़ रहे होते हैं, दीगर काम भी निपटा रहे होते हैं, सबक भी पढ़ रहे होते हैं, तो फ़ोन पर भी बाद औक़ात गुफ्तगू में लगे होते हैं। अब ये क्या तवज्जो, दिल जमाई नहीं है, यकसुई नहीं है, जहन हाजिर नहीं है, तो वक्ती तौर पर अगरचे आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सबक पढ़ लिया है, मैंने याद कर लिया है, लेकिन वो क्या, जैसे आप उस मजलिस से उठेंगे ना, उठकर कहीं जाएंगे, वो जहन भी सारा का सारा जो याद किया हुआ होगा ना वो भूल जाएगा। तो जहन में नक्श करने के लिए बार बार उस सबक की तकरार की जाए, पढ़ा जाए, धुलाया जाए, दूसरों को सुनाया जाए। आप देखें इंशाअल्लाह करें अच्छी तरह सबक भी याद होगा, पढ़ाई में भी दिल लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल इम्तिहानात में अच्छे नंबरों से कामयाबी भी नसीब होगी। आइए नाज़रीन शामिल करेंगे अब हम आपके इस्तिखारों की जवाबात। अब हमारे वो नाज़रीन के जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, मैसेजेस किए थे, अब ये इस्तिखारों के जवाबात शामिल करेंगे। जी हसनैन भाई हो गए इस्तिखारे? जी जी सबके माशाअल्लाह? जी जी
الحمد। इरशाद फरमाइए। अल्लाह पाक सब पर अपना ख़ास फजल फरमाए। सबसे फर्स्ट है हमारे अहमद रज़ा, इन्होंने अपने किसी रिलेटिव का इस्तिखारा करवाया था शादी के हवाले से। इनके साथ जो है असरात के मामलात हैं, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। ये बस्ते से तावीज़ात के स्टॉल पर रब्ता करके इसके लिए तावीज़ भी लें। और शादी वगैरह के हवाले से एक बेहतरीन वजीफ़ा है जो मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, वो ये है कि 41 टाइम 41 मरतबा सूरह इखलास रात को सोने से कबल पढ़नी है। अच्छा, असरात वगैरह के लिए एक वजीफ़ा है या अल्लाहु या हय्यु या कय्यूम, ये इन्होंने कसरत के साथ पढ़ना है। इसके साथ हमारे एक भाई ने जो है वो इस्तिखारा करवाया था अपने किसी रिलेटिव के लिए, यास्मीन बीबी। इनके जिस्म पर और चेहरे पर जो है दाग धब्बे हैं और इस्तिखारा करवाया था। इस्तिखारे में जो है वो बीमारी का इशारा, अल्लाह पाक अपना खास फजल फरमाए। इनके लिए बेहतरीन वजीफा ये है कि चेहरे के दाग धब्बों के लिए हर नमाज के बाद 15 टाइम 15 मरतबा जो है वो या नूरू पढ़कर जो है अपने हाथों पर दम करें और उसके बाद हाथों को चेहरे पर फेर लें। और पूरे जिस्म के लिए जो है वो ये कि 33 मरतबा या सलामो पढ़कर पानी में दम करके इसका पानी इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह राबिया और हाजरा बीबी, इनका भी इस्तिखारा किया है। इनके साथ जो है बीमारी का इशारा है, अल्लाह पाक फजल फरमाए। बीमारी के लिए बेहतरीन वजीफा ये है कि कसरत के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये सिफती नाम या मुईदू ये पढ़ें। इसके साथ हमारे भाई थे मोहम्मद उस्मान, इनके साथ जो है वो नज़र का मसला है। नज़र के लिए एक वजीफ़ा है, वो ये नोट कीजिए। 60 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर जो है इन्होंने अपने ऊपर दम करना है। अगर ये खुद नहीं कर सकते, छोटी एज है, तो इनका कोई भी अजीज़ इनको पढ़कर दम करके दे सकता है। साथ हमारी एक आयशा बीबी थे और साथ में हाफिज़ रमज़ान, दोनों के शादी के मामलात थे। अल्लाह पाक अपना इन पर ख़ास फजल फरमाए। शादी के हवाले से एक वजीफ़ा अर्ज़ किया, दोबारा रिपीट करता हूँ, वो ये कि 41 टाइम 41 मरतबा रात को सोने से कबल जो है सूरह इखलास पढ़नी है। ये शादी के लिए बेहतरीन वजीफ़ा है। एक हमारी भाई थे, इन्होंने अपने घर के हवाले से बताया था, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। वालदा का नाम था नज़ीरा बीबी, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। इन घर में नज़र वगैरह के मामलात महसूस होते हैं, अल्लाह पाक खैर वाला मामला करेगा। एक वजीफ़ा ये है कि जुमे के दिन जो है इन्होंने 1001 मरतबा अव्वल आखिर 10-10 मरतबा दुरूद पाक के साथ 1001 मरतबा या वदूदो पढ़ना है। पढ़कर जो है वो नमक पे दम कर लें जुमे के दिन असर की नमाज के बाद। अब इस नमक को आप सेव कर लें, महफूज कर लें, ये आप या वदूदो, आप इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिए। और ये पढ़कर अब आपने क्या करना है, नमक को आपने सेव करना है और नमक को पूरा वीक जो है, पूरा हफ्ता या अपने घर के खाने में इस्तेमाल करें। जैसे एक हफ्ता कंप्लीट हो, नेक्स्ट जुम्मे को, अगले जुम्मे को जो है आपने दोबारा नमक पे दम करके इसको रख लेना। इंशाअल्लाह घर अमन का गहवारा बनेगा और आफियत वाले मामलात होंगे। आतिफ भाई थे, इनका इस्तिखारा किया है। इनके इस्तिखारे में जो है बीमारी का इशारा है, अल्लाह पाक फजल फरमाए। आतिफ भाई कसरत के साथ जो है या हय्यु या कय्यूमु का विर्द करा करें, आप या हय्यु या कय्यूमु का विर्द करा करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। नेक्स्ट से हमारे मोहम्मद बख्श, इनका इस्तिखारा किया है। इनके इस्तिखारे में भी जो है बीमारी का इशारा है। दमे का मसला इन्होंने बताया था अपना। दमे के लिए या सीने के जुमला अमराज के लिए बेहतरीन वजीफ़ा ये है कि ये 75 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। अच्छा, तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते पर आप रुजू करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको दमे के लिए, गले के अमराज, सीने के अमराज के लिए ख़ास किस्म का एक तावीज़ दिया जाता है, तो वो आप हासिल करें, इंशाअल्लाह खैर होगी। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों पर अपना ख़ास फजल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। ये वज़ाइफ भी नाज़रीन आपको बता दिए गए, रूहानी इलाज भी आपको बताए गए, मशवरे भी दिए गए, एहतियातें भी बताई गई। अब आपने ये वज़ाइफ भी अपने मामूलात में शामिल रखने हैं और मुकम्मल रूहानी इलाज के लिए जो बीमार हैं, जो परेशान हैं, जो बेरोज़गार हैं, जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे, आप इसका मुकम्मल प्रॉपर एक रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो रूहानी इलाज के स्टॉल पर आएँ। रूहानी इलाज की बड़ी बरकतें हैं, बड़े फ़वाइद हैं। हमने खुद अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रूहानी इलाज की बरकतें देखी हैं, लोगों को शिफा पाते हुए देखा है, लोगों के मसाइल हल होते हुए देखे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सवजल वक्तन फ़वक्तन आपको भी हम मदनी चैनल के इस प्रोग्राम में जिन लोगों को फ़वाइद हासिल हुए हैं उनके तासुरात दिखाते भी हैं। कुछ मदनी बहारें अल्हम्दुलिल्लाह सवजल हमारे पास मौजूद हैं कि रूहानी इलाज की बरकत से, तावीज़ात अत्तारिया की बरकत से जिन लोगों को फ़वाइद हासिल हुए हैं उनके कुछ तासुरात हमारे पास मौजूद हैं। आइए कुछ तासुरात हम शामिल करते हैं। जी चलाइए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 11 की जामे मस्जिद गुलजार मदीना में। इस गुलजार मदीना मस्जिद में
हुआ है दुआ शिफा इज्तिमा। इस इज्तिमा में तिलावत कुरान करीम हुई, नात शरीफ पढ़ी गई, मुबल्लिग दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह बयान फरमाया, परेशानियों मुसीबतों पर सब्र के हवाले से जहन दिया और अल्हम्दुलिल्लाह परेशान हाल इस्लामी भाइयों के लिए, आशिकाने रसूल के लिए सलातुल हाजात का एहतिमाम किया गया, इज्तिमाई तौर पर दुआ का एहतिमाम किया गया। अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया के अता करदा तावीज़ात आशिकान रसूल को पेश किए गए, इनके इस्तिखारे किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कई परेशानी के हल के लिए इनको वज़ाइफ बताए गए, इनको तावीज़ात पेश किए गए। तो आइए चल कर लेते हैं इन आशिकान रसूल से तासुरात। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल गफूर नाम है मेरा। मोहम्मद आरिफ मेमन। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अयान फरीद है। मेरा नाम सैयद अम्मार अली है। माशाअल्लाह अब्दुल गफूर भाई, आज आपने दुआ शिफा इज्तिमा में शिरकत की, कैसा लगा आपको? माशाल्लाह अच्छा लगा, यहाँ बहुत कुछ सिखाया गया और इसमें वज़ाइफ वगैरह भी बताए गए और दिल को बड़ा सुकून मिला माशाल्लाह। बहुत अच्छा लगा। ये मेरा पहला इज्तिमा था जो मैंने अटेंड किया था, रूहानी इज्तिमा, जिसमें बहुत ज़हनी सुकून, दिली सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा। सब्र के हवाले से बताया गया कि मुसीबत के वक्त में जो ना सब्र करना चाहिए, जो कि हमारा एक जहन बना दावत इस्लामी के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह, और दावत इस्लामी से बहुत कुछ सीखा है। प्रोग्राम रूहानी इलाज में आप कोई सवाल करना चाहेंगे? जी मेरा ये सवाल है कि बच्चों को नजर बद से किस तरह बचाया जा सकता है? नजर बद से हिफाजत के लिए रूहानी इलाज मालूम? जी मेरा सवाल ये है रूहानी इलाज के लिए कि घर में खैर बरकत के लिए इरशाद फरमाए कि घर के में क्या पढ़ा जाए। प्रोग्राम रूहानी इलाज में मेरा सवाल ये है कि बेसकूनी और बेचैनी सी कैफियत और घबराहट सी कैफियत होती है, इसका कोई रूहानी इलाज बता दें। अगर गुस्सा आ रहा हो और उसको कंट्रोल में लाना हो, उसको ख़त्म करना हो, काबू में लाना हो, तो उसके लिए कोई इलाज बताएं। प्रोग्राम रूहानी इलाज में एक सवाल है, बाज़ दफ़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, खुद एतमादी पैदा करने के लिए कोई ऐसा रूहानी वजीफ़ा बताएं जिससे हम खुद एतमादी पैदा हो, यानी कंफ्यूजन दूर हो, खुद एतमादी पैदा हो। जी जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल शोबा रूहानी इलाज के थे। दुआए शिफा इज्तिमा के कुछ मनाज़िर नाज़रीन आपने देखे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़वजल दुआए शिफा इज्तिमात भी होते हैं जहाँ मरीज़ों का इलाज भी किया जाता है, तावीज़ात भी दिए जाते हैं, इस्तिखारे भी किए जाते हैं और बिलखुसूस हेपेटाइटिस के मरीज़ों का एक ख़ास रूहानी इलाज, ख़ास दम भी किया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह सब। तो दावत इस्लामी के तहत होने वाले ये जो दुआए शिफा इज्तिमात होते हैं तो इसमें भी ज़रूर शिरकत किया करें। अच्छा, कुछ नाज़रीन के कुछ सवालात थे रूहानी इलाज के हवाले से, तो वो रूहानी इलाज में आपको अर्ज़ कर देता हूँ। ये हमारे एक इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि बच्चों को नज़र बद से कैसे बचाएं। बच्चों को नज़र बद से ऐसे बचाएं कि आप ये वजीफ़ा पढ़कर दम कर दें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन वहाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ये वजीफ़ा 3 मरतबा पढ़कर, ये दुआ 3 मरतबा पढ़कर आप बच्चों पर दम कर दें। और आप जानते हैं ये कितनी मुबारक दुआ है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ये दुआ पढ़कर हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा पर दम फरमाया करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता फरमाई हुई ये दुआ है, तो ये पढ़कर बच्चों पर दम कर दें। अच्छा, एक तो अच्छा बिलफर्ज अगर आपको ये दुआ मुश्किल लगती है, नहीं पढ़ सकते, याद नहीं हो सकी, तो चलें सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे के सीधे गाल पर दम कर दें, फिर दोबारा सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे के उल्टे गाल पर दम करें, तीसरी मरतबा फिर सूरतुल कौसर पढ़कर बच्चे की पेशानी पर आप दम कर दें। इंशाअल्लाह करीम नज़र बद से महफूज रहेंगे। और दूसरा ये कि बच्चों की जो ठोड़ी होती है ना, चेहरे का जो निचला हिस्सा होता है ठोड़ी, यहाँ पर काला टीका लगा दिया जाए। ये सुन्नत मुबारका भी है और इससे भी बच्चों को नजर नहीं लगती। कई वालिदैन ऐसे होते हैं कि वो बच्चे के चेहरे पर, कोई पेशानी पर, तो कोई आँख के पास, कोई कहाँ टीका लगा रहा होता है, कोई हाथ के ऊपर टीका, काला टीका जैसे लगा देते हैं ना, काजल का टीका लगा सकते हैं, लेकिन सुन्नत ये है कि ठोड़ी पर ये लगाया जाए, इससे बच्चे नजर बद से महफूज रहेंगे। अच्छा, घर में खैर बरकत के लिए क्या पढ़ा जाए? जब भी आप घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर पहले सीधा कदम घर के दरवाजे में दाखिल करें, फिर घर वालों को सलाम करें, और अगर कोई भी ना हो तो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। इसका फ़ायदा ये होगा कि घर में बरकत भी रहेगी, घर के लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, और हम तिलावत कुरान पाक से अपने घरों को आबाद रखें, इंशाअल्लाह करीम बरकतें रहेंगी। बेसुकूनी और बेचैनी को दूर करने के लिए क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए? अला बिज़िक्रिल्लाहि
तत्मइन्नुल क़ुलूब, ये आयत मुबारक पढ़कर दिल पर आप दम कर दिया करें। ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने पूछा था कि गुस्सा अगर आ जाए तो कैसे कंट्रोल करें। तो भाई आप वुजू बना लिया करें। जिस चीज पर गुस्सा आ रहा है, जिस बात पर गुस्सा आ रहा है, वो आप उस मकाम से हट जाएं, वो बात अपने जहन से निकाल दें, गुस्से पर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। वुजू बना लें, खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, सही है, या फिर उस मकाम से ही हट जाएं कि एक कमरे में तो दूसरे कमरे में आ जाएं भाई आप, तो इंशाअल्लाहुल करीम गुस्से पर कंट्रोल हो जाएगा। और फिर भी अगर गुस्सा ना जाए तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, पढ़कर पानी पे दम करके पी लें, सही है। और अगर सामने वाले का गुस्सा कम करना हो, कोई हो ना कहते जलाल तबीयत वाला, आप तो माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं हसनैन भाई, अगर ऐसा हो कि सामने कोई गुस्से में बैठा हो, गुस्से में, और बस वो उसका गुस्सा कम करना हो, तो ऐसी सूरत में फिर एक मरतबा या वदूदू एक मरतबा पढ़ें, पढ़कर पानी पर दम करें, या दम किया हुआ पानी आप उसको पिला दें हिकमत अमली के साथ, तो उसका भी गुस्सा अल्हम्दुलिल्लाह से ठंडा हो जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि मैं बाद वक़्त कंफ्यूज हो जाता हूँ, खुद एतमादी पैदा करने का कोई अमल बताएं। आप बावुज़ू रहा करें, बावुज़ू रहा करें, इंशाअल्लाहुल करीम आपके अंदर एक खुद एतमादी पैदा होगी, किसी भी मामले में आप कंफ्यूज नहीं होंगे इंशाअल्लाह। तो ये बावुज़ू रहें, दुरूद पाक की कसरत किया करें। चलिए, कुछ हमारे पास वीडियो सवालात मौजूद हैं रूहानी इलाज के हवाले से, नाज़रीन की तरफ से आए हैं, पहले वो चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद असद है, मुझे मनपसंद रोजगार के लिए कोई वजीफा बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अत्तारी है। मेरा रूहानी इलाज के सिलसिले में मेरा सवाल ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त अमूमन थकावट हो जाती है, सांस फूल जाता है, इस सिलसिले में कोई रूहानी इलाज अनायत फरमा दें। मेरा नाम मोहम्मद अनस रज़ा अत्तारी है, मैं जामिअतुल मदीना मरकज़ी जामिया गुजरात से आया हूँ। इधर आलमी मदनी मरकज़ फ़ज़ान मदीना में दौरातुल हदीस शरीफ का तालिब इल्म हूँ, और आगे मेरा मज़ीद तख़स्सुसात करने का ज़हन है, तो इसमें कुछ आप दुआ भी फरमा दीजिए और कुछ ऐसा बेहतरीन कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए कि जिसमें आने वाले मराहिल में मेरे लिए आसानियाँ पैदा हों। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब अत्तारी है और मैं तख़स्सुस फ़ी दावा का स्टूडेंट हूँ, और मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे रूहानियत में आगे बढ़ने का वजीफ़ा बता दीजिए। मेरा नाम अबू बकर, मेरा सवाल ये है कि गुनाहों से बचने का वजीफ़ा बता दें। रूहानियत में आगे बढ़ने का वजीफ़ा, गुनाहों से बचने का वजीफ़ा, चलें यही है। रूहानियत में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो गुनाहों से बचने की कोशिश करें, नेकियां ज़्यादा से ज़्यादा करें, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें। रूहानियत पैदा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे अंदर एक रूहानियत पैदा हो, एक रूहानी ताकत हमें हासिल हो, तो देखिए सबसे पहले तो फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी, हुकूकुल्लाह की अदायगी, साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी अदायगी। इसी तरह फ़राइज़ और वाजिबात, नमाज़ों की पाबंदी के साथ साथ तिलावत कुरान की कसरत, ज़िक्र व अस्कार, तस्बीहात, दुरूद पाक, अल्लाह पाक को राज़ी करने वाले आमाल। और अब आप बोलें कि इतनी सारी चीज़ें भाई ये तो करनी है, फ़राइज़ और वाजिबात की पाबंदी करनी है, तभी तो जाकर एक रूहानियत हमें हासिल होगी। नमाज एक वक्त भी ना पढ़ें, नेकियां हम ना करें, गुनाहों में लगे रहें, दिन रात गुनाह करते रहें, तो ऐसे कैसे रूहानियत हासिल होगी। ये गुनाह कर करके हमारे दिल जो ज़ंग आलूद हो चुके हैं, सख्त जो हो चुके हैं, तो कैसे हमारे दिल नरम होंगे। नेकियों के ज़रिए होंगे, तिलावत कुरान से होंगे। जो कुरान पाक की तिलावत करता है, अल्लाह पाक उसके दिल के ये ज़ंग को दूर फरमा देता है। तिलावत कुरान करेंगे तो दिल रोशन होगा, दिल में एक रूहानियत आएगी, एक नूरानियत पैदा होगी। इबादतों में, नमाजों में, नेकियों में, दीन के कामों में, सजदों में, दुआओं में अल्हम्दुलिल्लाह लज्जतें मिलेंगी, इबादत का शौक़ पैदा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह इबादतों में दिल लगना शुरू हो जाएगा। तो ये इन चीज़ों पर अमल करें। आप देखिए कैसे रूहानियत में इजाफा होता है। दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ें, और हर वो चीज़, हर वो काम कि जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों, उससे बचने की कोशिश करें। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह समझ रूहानियत ही रूहानियत। गुनाहों से बचें, अक्ल हलाल, हलाल खाएं, सिद्क़े मकाल, सच बोलें। अब देखें इंशाअल्लाहुल करीम ये तो तौबा की शराइत में भी है, और दुआओं की कबूलियत की शराइत में से ये भी शर्तें हैं कि सच बोलना और अपना हलाल खाना, कि हराम खाने वालों की दुआएं कबूल नहीं होती। तो इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाहुल करीम रूहानियत में इजाफा होगा। ये हमारे एक और इस्लामी भाई थे, तखस्सुस करने का इनका जहन है,
تو آپ بھی ماشاءاللہ مدنی ہیں، عالم کورس کیا ہے آپ نے حسن بھائی، تو ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ ان کے لیے پڑھائی میں بھی کچھ آسانی ہو اور آگے کے معاملات میں ان کے سارے بنتے چلے جائیں۔ اللہ پاک ان پر اپنا خاص فضل فرمائے، تخصص کرنا چاہتے ہیں اور غالباً مدنی بن چکے ہیں۔ جی، سب سے فرسٹ تو یہی ہے کہ آپ جس انداز سے توجہ دلاتے ہیں کہ اپنا فوکس پڑھائی کی طرف رکھیں۔ وظائف وغیرہ بھی پڑھنے چاہیے، لیکن اگر انسان کا خود کا فوکس نہیں ہے تو وہ کیسے پھر سکسیس حاصل کرے گا؟ سب سے پہلا تو مدنی پھول یہی کہ آپ جو ہے اپنی پڑھائی کی طرف آپ کا فوکس اچھا ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سے وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے 786 مرتبہ جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے پانی پہ دم کر لیں اور پانی کو جو ہے وہ پی لیا کریں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے وہ آپ کا دماغ برین جو ہے بوسٹ کرے گا اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کہ ہر رسائل کی سٹارٹ کے اندر ایک دعا لکھی ہوتی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا ہر سبق سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیا کریں آپ بھی، یا اس کے علاوہ جو بھی ناظرین جو سن رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو پڑھیں وہ یاد رہے، تو یہ دعا ایک دفعہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ جو پڑھیں گے وہ یاد رہے گا۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی کا سوال تھا تو میں کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ مجھے من پسند روزگار مل جائے، بقول آپ کے کہ من پسند روزگار مل جائے۔ دیکھیں، روزگار کی جب بھی دعا کریں نا تو حلال اور آسان روزگار اور بقدر کفایت مل جائے، اس کی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ پاک مجھے حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ اس انداز سے ہم دعا کریں، یہ دعا نہ کریں کہ مجھے میرے من پسند مجھے روزگار ملے، من پسند مل گیا لیکن اس میں وہ ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بن گیا تو اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو جب بھی دعا کریں تو ہمیشہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور چلیں وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے تو اس کے لیے آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں سورہ واقعہ۔ اچھا، نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، یہ تسبیح ملائکہ اسے کہا جاتا ہے، یہ پڑھیں آپ، اس کی برکت سے تو روزی دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے جو ہے نا بعض اوقات تھکاوٹ ہو جاتی ہے، کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے، سانس پھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو آپ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پڑھا کریں۔ اور اگر کوئی جسمانی کمزوری ہے تو پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں، سورہ بینہ قرآن پاک کے 30 پارے میں پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، انشاءاللہ الکریم کمزوری دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ عبد الرحمن والدہ کا نام کرن بی بی ہے، جب بھی بچہ کھانا کھاتا ہے، سانس پھولتا ہے، سانس کا روحانی علاج بتائیں اور استخارہ بھی فرما دیں۔ حافظ محمد رؤوف احمد صاحب ہیں، شادی کو 3.5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، استخارہ بھی کر دیں۔ زوجہ کا نام سعدیہ نورین بنت محمودہ اختر ہے، تعویذات بھی استعمال کیے ہیں، میڈیکل علاج بھی چل رہا ہے۔ اچھا، بچھو لڑ جائے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ جی انشاءاللہ الکریم ہم ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک اور میسیج ہے، نغمانہ اور والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے، بہت زیادہ بولتی ہیں، نیند نہیں آتی، روحانی علاج بتائیں، استخارہ بھی فرما دیجیے گا۔ کاشف طفیل ہے، انہوں نے کہا ہے، والدہ کا نام سغرا بی بی ہے، کاروبار میں ترقی ہوتے ہی رک جاتی ہے، استخارہ بھی کر دیں، دبئی میں رہتے ہیں، اپنی فیملی کو کئی دفعہ بلوانے کی کوشش کی، پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں، استخارہ بھی کیجیے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ محمودہ اختر بنت سکینہ بی بی بہت زیادہ بیمار رہتی ہے، 65 سال ان کی ایج ہے، شوگر، یادداشت کا مسئلہ، پٹھوں میں درد، ڈپریشن، اس طرح کے مسائل ان کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، گھر میں پریشانی رہتی ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں نقص آ جاتا ہے، جس سے بھی اچھا کریں وہی دشمن بن جاتا ہے، استخارہ بھی کریں اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں۔ اچھا، یہ ایک میسیج اور آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر میں بہت بے سکونی رہتی ہے تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ جی فیصل بھائی ارشاد فرمائیے، گھر میں اگر بے سکونی رہتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہوں، بے سکونی رہتی ہو، بے چینی رہتی ہو تو کوشش کریں روزانہ 100 مرتبہ یا ودود یا سلام، یا ودود یا سلام یہ پڑھ کر دعا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آسانی کے لیے دعا کریں، آپ کے گھر میں محبت سلامتی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر طبیعت میں بے چینی رہتی ہو تو پھر کیا وظیفہ پڑھیں؟ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ سکون میں رہیں گے۔ یہ ایک اور میسج تھا، انہوں نے کہا ہے کہ اگر بچھو کاٹ لے تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں؟ ہاں، کوئی موذی جانور کاٹ لے یا موذی ایسی کوئی بیماری ہے، اس کے حوالے سے روحانی علاج ہے، حامیم لا ینصرون 41 دفعہ پڑھ کر آپ دم کر لیجئے گا، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائے گی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ پٹھے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اس کا بھی کوئی وظیفہ بتائیے گا۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جسم میں کہیں بھی درد ہو
تو یا غنیو کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ ساجد اتاری صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہم دونوں کے کچھ طبی پیچیدہ مسائل ہیں تو اس کے لیے دعا بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرمائیے۔ روزانہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم آسانیاں پیدا ہو۔ قد لمبا کرنے کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے یہی ہے کہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور امیر سنت کا جو ہے وہ رسالہ ہے، اس میں آپ پڑھ بھی سکتے ہیں، بہت سارے مدنی پھول دیے ہوئے امیر سنت نے۔ باقی یہ ہے کہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ جی حسنین بھائی استخاروں کی کچھ جوابات۔ مدنی منع تھے ہمارے، بچہ ہے سانس وغیرہ پھولتا ہے، ان کا استخارہ کیا، نظر کا اشارہ ہے، نظر کے لیے بچوں سے ریلیٹڈ ایک بہترین وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے 3 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے دم کرنی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ پڑھ کر سیدھے گال پر دم کریں، سیکنڈ ٹائم پڑھ کر الٹے گال پر، لاسٹ ٹائم پڑھ کر جو ہے پیشانی پر دم کریں۔ یہ 3 دفعہ کمپلیٹ ہوا، نظر کا روحانی علاج ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا تھا کہ سانس وغیرہ پھولتا ہے یا دمے کا شاید مسئلہ بتایا تھا، اس کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ اللہم انت الباسط، یہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کریں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ایک بھائی تھے عبدالرؤوف، انہوں نے اپنے حوالے سے، اپنے زوجہ کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا کہ اولاد کے حوالے سے علاج بھی کروانا، اللہ پاک فضل فرمائے، اللہ پاک ان کو صاحب اولاد کرے۔ ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں آزمائش کے معاملات ہیں، آپ پریشان نہ ہو، خیر ہوگی۔ اولاد کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ آپ اور آپ کی زوجہ دونوں جو ہے 40 مرتبہ یا اولو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صفتی نام یا اولو پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کر لیا کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، خیر ہوگی۔ نیکسٹ سے ہمارے کاشف بھائی کاروباری حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے۔ کاشف بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں جو ہے آزمائش ہے، آپ کو وظیفہ عرض کرتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ 111 مرتبہ یا حی یا قیوم پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں عمل پڑھنے کے بعد دعا بھی کریں۔ اس کے ساتھ ہماری ایک بھائی نے جو اپنے کسی عزیز کا استخارہ کروایا تھا، محمود اختر جی، ان کے استخارے میں جو بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کے لیے بہترین وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ مریض صحت یاب ہوں گے۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین، جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ اور ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ایمان کی سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما، قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بنا دے۔ یا رحم الراحمین یا رب العالمین، مالک و مولا عز و جل بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے، بے گھروں کو گھر عطا فرما دے مالک، جو بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، جن بھائیوں کے جن بہنوں کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما۔ یا اللہ پاک کسی کی والدہ بیمار ہیں تو کسی کے والد بیمار ہیں تو کسی کا بچہ ہسپتال میں داخل ہے تو کسی کا کوئی عزیز ہاسپٹل میں داخل ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، کسی کا آپریشن ہو رہا ہے تو کسی کا آپریشن ہونے والا ہے۔ یا شافی الامراض، ہمارے تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، رحمت کی نظر فرما دے، سب کی بیماریاں پریشانیاں آزمائشیں تکالیف دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے، ہمارے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں سب رکاوٹیں بندشیں دور فرما، جو قید میں ہیں رہائی عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرے ہیں کامیابی اور رہائی نصیب فرما دے، جو روٹھے ہیں آپس میں ملاتے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم